شہزادے حضور صدر الشریعہ ممتاز الفقہا حضور محدث کبیر علامہ شاہ مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ قادری مدظ اللہ العالی، رونق اسٹیج، علماء اسلام، علماء اہل سنت، برادران اسلام، حاضرین اجلاس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس کے سوا تم ہو، تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس کے سوا تم ہو، قسیم جام عرفاں شہ احمد رضا تم ہو۔ تم ہی پھیلا رہے ہو علم حق اکناف عالم میں، امام اہل سنت نائب غوث الورا تم ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مجھے عنوان دیا گیا ہے رد صلح کلیت اور امام احمد رضا۔ حضرات علماء جانتے ہیں کہ تقریباً 1893 ہجری میں ایک تنظیم کانپور کے مدرسہ فیض عام میں بنائی گئی اور اس میں بہت سے علماء کو دعوت دی گئی۔ اس تنظیم میں اس زمانے میں جو جلسہ ہوا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کو بھی اس اجلاس کے لیے مدعو کیا گیا۔ سرکار اعلیٰ حضرت بھی شریک ہوئے اور اس میں دیگر علماء کے ساتھ ساتھ حضرت علامہ احمد حسن کانپوری صاحب، حضرت مولانا محمد حسین الہ آبادی صاحب، ماررہ شریف، بدایوں شریف کے اکابر بھی اس میں شریک ہوئے۔ اس میں دیگر فرقوں کے لوگ بھی شریک۔ پالیسی کچھ ایسی بتائی گئی تھی کہ جس کے سبب سے ہمارے علماء شریک ہوئے، لیکن اسی جلسے میں ایک رافضی جو کنتور باربنکی کا رہنے والا تھا، جس کا نام غلام حسین کنتوری تھا، اس نے اپنی تقریر میں اپنی بدمذہبی کا اظہار کیا اور اہل سنت کے عقیدے کے برخلاف جو رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا درجہ اور خلیفہ بلا فصل کا عقیدہ جو ان کا ہے، حضرت مولا علی کے بارے میں اس نے اظہار کیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی اس جلسے میں موجود تھے۔ آپ نے جلسے کے بانی مولانا محمد علی منگیری، اس وقت تک اس مولانا کے حالات بہت اچھی طرح واضح نہیں تھے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بانی جلسہ کو بتایا کہ آپ نے جو کچھ بتایا تھا جلسے کے سلسلے میں، اس کے برخلاف اس شیعہ رافضی مقرر نے بیان کیا ہے، اس کا رد ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ جلسہ جس موضوع اور جس عنوان پہ بلایا گیا ہے اس کے برخلاف یہاں رافضی نے اپنا عقیدہ بیان کیا ہے۔ یہ وہ پہلا جلسہ تھا جس کے ذریعے سے صلح کلیت کی بنیاد ڈالی جا رہی تھی۔ ہم سب کے پیر و مرشد سیدی سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب یہ پوچھا گیا کہ صلح کلیت کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ندوہ تنظیم کی جب بنا پڑی، جب اس کو قائم کیا گیا، اس وقت سے یہ صلح کلیت کا ماحول قائم ہوا اور لوگوں نے یہ تحریک چلانا شروع کیا کہ کلمے کے نام پر ہمیں متحد ہو جانا چاہیے، کہیں تعلیم کے نام پر متحد ہو جانا چاہیے، اصلاح معاشرہ کے نام پر متحد ہو جانا چاہیے۔ لیکن ہمارے علماء نے دیکھا ہے، اہل علم جانتے ہیں کہ جب جب اس قسم کا اتحاد قائم کیا گیا ہے تو اس اتحاد سے اہل سنت کو نقصان پہنچا ہے، اہل حق کو نقصان پہنچا ہے۔ زمانے سابق میں لوگ مثالیں پیش کرتے ہیں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی جو میٹنگ 1972 میں بامبے کے اندر ہوئی تھی، لوگ بتاتے ہیں کہ اس میں علامہ ارشد القادری صاحب علیہ رحمہ شریک تھے، علامہ برہان الحق صاحب جبل پوری علیہ رحمہ شریک تھے، اور اس کو دلیل بنا کر کے بعض ایسے لوگ جو اپنے عمل اور کردار کے اعتبار سے ہمیشہ مشکوک رہے ہیں، وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیوبندیوں کے ساتھ جلسہ کرنا جائز ہے، وہابیوں کے ساتھ جلسہ کرنا جائز ہے، شیعوں کے مجلسوں میں جانا جائز ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ اس کا اثر کیا ہوا کہ ایک سنی کہلانے والا مولانا، جس کے اوپر بہت سے ہمارے علماء نے
فتوے دیے ہیں. ابھی بمبئی میں محرم کے مہینے میں وہ تقریر کر رہا ہے. ہمارے مدرسوں کے بہت سے ذمہ دار علماء وہاں بیٹھے ہوئے تھے, پڑھے لکھے لوگ بیٹھے تھے جو ہمارے اپنے علماء کی توہین کرتے ہیں, ہمارے بزرگوں کی توہین کرتے ہیں. لیکن وہیں پر ایک شخص حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کر رہا ہے اور سارے کے سارے مولوی خاموش بیٹھے رہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کہاں بولیں گے؟ اپنے علماء سے لڑنے والے, اپنے مرکز سے لڑنے والے, اپنے مشائخ سے لڑنے والے, اپنے پیران کرام سے لڑنے والے, جب صحابہ کی توہین ہوتی ہے وہاں آپ کی زبان گنگ رہ جاتی ہے. جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹائی جاتی ہے, جہاں ہمارے بزرگوں کو برا کہا جاتا ہے, وہاں یہ علماء بولتے نہیں ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم ایک ساتھ نہیں بیٹھیں گے کیسے ہم پیغام پہنچائیں گے, کیسے ہم دعوت دیں گے, کیسے ہم حق بات بولیں گے, تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جہاں جہاں سنیوں, وہابیوں, رافضیوں, خارجیوں کے اتحاد کی بات ہوئی ہے وہاں سنیوں کو فائدہ نہیں پہنچا ہے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی میٹنگ میں پہلی مرتبہ علامہ برہان ملت شریک ہوئے, لیکن اپنے سے نہیں شریک ہوئے تھے بلکہ حضور مفتی اعظم نے جب اجازت دیا تھا اس سے پہلے دیوبندی علماء نے, مسلم پرسنل لا بورڈ کے حامیوں نے بہت سے سنی علماء سے رابطہ کیا. لیکن ہمارے علماء جانتے ہیں کہ دیوبندیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ناجائز ہے. اگر ایک مولانا دیوبندی کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا, ہم لوگ یہاں سے تقریریں کرتے ہیں, ہر عالم کہتا ہے کہ دیوبندی غلط ہے, وہاں بھی غلط ہے, لیکن جب ہم ہی میں کا ایک مولانا دیوبندیوں کے ساتھ جلسہ کرے گا عوام کو اس پر کیا اثر پڑے گا؟ وہ کہیں گے کہ یہ مولانا لوگ اپنے فائدے کے لیے ہمیں تو منع کرتے ہیں, خود ان کے ساتھ جلسہ کر لیا کرتے ہیں. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج بھی اتحاد کی بات ہو رہی ہے. کچھ ایسے لوگ اتحاد کی بات کر رہے ہیں جن کو اللہ نے عقل و خرد سے بے بہرا بنا دیا ہے. آپ کے باپ کو اگر کوئی برا کہے, آپ بتاؤ اسے آپ دعوت دے کر کے اپنے گھر بلاؤ گے؟ آپ کے دادا کو کوئی برا کہے, کیا آپ اسے اپنے گھر بلاؤ گے؟ آپ کے نانا کو کوئی برا کہے, کیا آپ اسے اپنے گھر بلاؤ گے؟ نہیں, کوئی عقل مند نہیں بلائے گا. ہمیں کوئی برا کہتا ہے ہم اسے سلام نہیں کرتے ہیں, اس سے رشتہ ناتا ختم کر دیتے ہیں, اپنے جلسے میں نہیں بلاتے ہیں, اپنے پروگرام میں نہیں بلاتے ہیں. یہ کیسے لوگ ہیں جو اتحاد کی باتیں کر رہے ہیں؟ جو شخص مفتی اعظم کی توہین کرتا ہو, جو شخص مفسر اعظم حضرت جیلانی میاں علیہ رحمہ کی توہین کرتا ہو, جو شخص پس پردہ اعلیٰ حضرت کے مسلک کی توہین کرتا ہو, جو اعلیٰ حضرت کے اوپر کلام کرتا ہو, بتائیے ایسے شخص کو بلایا جا رہا ہے؟ یہ وہ شخص ہے کہ جو ہمیشہ فتنہ پیدا کرتا ہے. ایسے شخص کو بلایا جا رہا ہے کہ اسی کے سلسلے کا ایک مولانا جو بھاگلپور کا رہنے والا ہے, مولانا قمر احمد اشرفی, کہتا ہے کہ یہ شخص خانوادہ اشرفیہ میں جب بھی فتنہ پیدا ہوا ہے تو اس فتنے کی جڑ میں یہ شخص رہا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو شخص 50 سال سے اپنے خاندان میں فتنے پیدا کر رہا ہے اسے بریلی میں بلا کر کے کون سے اتحاد کی بات کہی جا رہی ہے؟ میں بتانا چاہتا ہوں کہ خانوادوں کے نام پر ہم گمراہ ہونے والے نہیں ہیں, اس لیے کہ خاندان تو بہت سے ہیں, مجاور بہت سے ہیں, شہزادے بہت سے ہیں, بیٹے بہت سے ہیں. ہم نااہل بیٹوں کی بات نہیں کرتے, اور یہ اپنی طرف سے ہم نہیں کہہ رہے ہیں. لوگ کہہ دیں گے یہ مولانا گستاخ ہے, یہ بڑے بڑے لوگوں کی گستاخی کرتا ہے. میں کہتا ہوں کہ جو مولانا صحابہ کی توہین کرتا ہو, ہم ڈنکے کی چوٹ پر ایسے مولانا کی توہین کرتے ہیں اور اس کی توہین کرنا فرض سمجھتے ہیں. ہمارا مسلک ہی یہ ہے کہ وہ شخص جو ہمارے بزرگوں کی توہین کرے, اعلیٰ حضرت کی توہین کرے, مفتی اعظم کی توہین کرے, ہم اسے اپنا نہیں سمجھتے ہیں. بتاؤ جن کو اتحاد کا اتنا بخار اور ایسا ہیضہ سوار ہوا ہے, آخر انہیں کیوں نہیں پتا چلتا ہے کہ اذان ثانی کے مسئلے پر بدایوں کے ان علماء سے جن کا اعلیٰ حضرت اتنا احترام فرماتے تھے کہ کچھ پوچھنا نہیں, لیکن اعلیٰ حضرت سے اذان ثانی کے مسئلے پر اختلاف ہوا. یہ مسئلہ
مسئلہ عقیدے کا نہیں تھا، یہ مسئلہ اصولی نہیں تھا، یہ مسئلہ بنیادی نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت نے بھی کہیں نہیں لکھا کہ بدایوں کے لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں یا اہل سنت سے خارج ہیں۔ اس کے باوجود میں پوچھنا چاہتا ہوں، حجت الاسلام کا تعلق نہ رہا، مفتی اعظم کا تعلق نہ رہا، مفسر اعظم کا تعلق نہ رہا، صدر الشریعہ کا تعلق نہ رہا، ملک العلماء کا تعلق نہ رہا، آخر بدایوں کو 100 سال تک کیوں چھوڑ کر کے رکھا گیا؟ کیا یہ ہمارے تمام بزرگ نہیں جانتے تھے؟ ارے فتاوی رضویہ میں اور دیگر تمام فتوے کی کتابوں میں ایک مسئلہ نہیں بلکہ ہزاروں مرتبہ فرعی مسائل پر علماء نے کہیں حرام کا فتویٰ دیا ہے، کہیں ناجائز کا فتویٰ دیا ہے، کہیں کسی کو فاسق کہا ہے، کہیں کسی کو فاجر کہا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، آنے والا جتنا بڑا گستاخ ہے، بلانے والا بھی اس سے کم مجرم نہیں ہے۔ وہ کیسا بیٹا ہے، وہ کیسا بھتیجا ہے، وہ کیسا پوتا ہے کہ جو اپنے باپ کے گستاخ کو بلا رہا ہے، اپنے دادا کے گستاخ کو بلا رہا ہے۔ سنو، جب ہم اجمیر کے مجاوروں کی پرواہ نہیں کرتے، کہ چھوچا کے مجاوروں کی پرواہ نہیں کرتے، جب ہم سیدی کے نام پر دھوکے میں نہیں پڑتے، تو خاندان رضا کے نام پر بھی ہم دھوکے میں پڑنے والے نہیں ہیں۔ چاہے کوئی خاندان رضا کا ہو یا کہیں اور کا ہو، اگر وہ مفتی اعظم کے اگر وہ مفتی اعظم کے نظریے کے خلاف ہے، اعلیٰ حضرت کے مسلک کے خلاف ہے، تو یاد رکھو ہم ایسے شہزادوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ ہمارا مسلک مسلکی اعلیٰ حضرت ہے، ہمارے مسلک کا نام، ہمارے نظریے کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ جو اعلیٰ حضرت کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے، جو مفتی اعظم کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے، ہم ایسے لوگوں کو شہزادہ نہیں مانتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں شہزادگی کے نام پر کیسے کیسے گل کھلائے جا رہے ہیں، کیسے کیسے کارنامے انجام دیے جا رہے ہیں۔ جو لوگ اپنے بھائیوں سے اتحاد نہیں قائم کر پا رہے ہیں، اپنے گھر والوں سے اتحاد نہیں بنا پا رہے ہیں، اپنے بھتیجوں سے اتحاد نہیں قائم کر پا رہے ہیں، وہ دوسرے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہم اتحاد کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے اپنے گھر میں تو اتحاد کر لو، اپنے باپ سے اتحاد کر لو۔ جس کا اپنے دادا کے مسلک سے اتحاد نہیں ہے، وہ کسی اور سے اتحاد کیا کرے گا؟ یاد رکھو، اعلیٰ حضرت کے نام پر ہم نے اعلیٰ حضرت کے جانشین حجت الاسلام کو اپنا رہنما مانا ہے، اعلیٰ حضرت کے جانشین مفتی اعظم کو اپنا رہنما مانا ہے، اعلیٰ حضرت کے جانشین جیلانی میاں علیہ رحمہ کو اپنا رہنما مانا ہے، اعلیٰ حضرت کے سچے وارث و امین حضور تاج الشریعہ کو اپنا قائد مانا ہے۔ خانوادے کے نام پر یہ نہیں ہے کہ بریلی شریف میں جو مل جائے ہم اس کو اپنا امام بنا لیں۔ کسی شریف میں اگر بات رکھی ہوتی تو یاد رکھو اجمیر کے تمام مجاور ہمارے رہنما ہوتے، لیکن اجمیر کے مجاوروں نے جب اعلیٰ حضرت کی شان میں توہین کی تو آپ نے دیکھا کہ منبر و محراب سے، درسگاہوں سے، خانقاہوں سے سادات کرام نے، علماء نے، مفتیان ذوی احترام نے ان مجاوروں کو ان کی حیثیت بتا دیا۔ اور ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ آج کل خاندان کے نام پر کہ ہم فلاں کے بیٹے ہیں، ہم فلاں کے بیٹے ہیں، یاد رکھو کس کا کون بیٹا ہے اور کون بیٹی ہے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسلام میں پہلے عقیدہ ہے، صحیح سید وہ ہے جس کا عقیدہ صحیح ہو، ورنہ جتنے وہاں بڑے ہیں وہ سب اپنے آپ کو سید کہتے ہیں۔ ارشد مدنی اپنے آپ کو سید کہتا ہے، محمود مدنی اپنے آپ کو سید کہتا ہے، الو میاں ندوی اپنے آپ کو سید کہتا ہے، لیکن کیا تم انہیں سید مانتے ہو؟ سید نہیں، ہم انہیں مسلمان نہیں مانتے ہیں، ان ظالموں کو ہم کافر و مرتد مانتے ہیں۔ جو نبی کا گستاخ ہو، صحابہ کا گستاخ ہو، وہ ہمارا بھائی نہیں ہو سکتا ہے، ہم اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ ارے جب ایک کانگریسی مسلم لیڈر بھاجپا کی میٹنگ میں نہیں جا سکتا تو یہ ملا کتنے احمق گھامڑ ہیں کہ یہ وہابیوں کے جلسے میں جا رہے ہیں، شیعوں کے جلسے میں جا رہے ہیں۔ ایک جاہل اناڑی آدمی اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے، آپ جاتے ہیں پوچھتے ہیں کہ آپ کے بھائی کہاں ہے؟ کہا کہ نہیں بھیا سے ہمارے تعلقات نہیں ہے۔ کیا بات ہے؟ اس نے ہماری بیٹی کو برا کہا، ہماری بیوی کو گالی دیا۔ تمہاری بیٹی کو برا کہے تم دعوت میں نہیں بلاتے ہو، تمہاری بیوی کو برا کہے تم دعوت میں نہیں بلاتے ہو۔ تمہاری بیٹی ہے، لیکن یاد رکھو حضور مفسر اعظم کسی کے بیٹے ہونے کی وجہ سے نہیں
نہیں بلکہ اسلام کے علم بردار ہونے کی وجہ سے، عاشقان مصطفیٰ کے جانثار ہونے کے اعتبار سے، امام و رہنما ہونے کے اعتبار سے دنیا کے تمام سنی مسلمانوں کے رہنما اور قائد ہیں جو انہیں کافر کہے، جو مفتی اعظم کی توہین کرے. لوگ کہتے ہیں شبیہ ہونے کے لیے خاندان میں ہونا چاہیے، وہ تو سیدوں کی توہین کر رہے ہیں. نادان اتنے بے وقوف ہیں، اتنے بے وقوف ہیں کہ بات وہ کہتے ہیں کہ اپنی جڑ کھود ڈالتے ہیں. وہ دنیا کے ہزاروں سیدوں کی توہین کر رہے ہیں. اگر باپ کی طرح بیٹا ہی ہوتا ہے اور بیٹے کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا تو میں کہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے. نہ ان کے چہرے کا جواب ہے، نہ ان کے جلوے کا جواب ہے، نہ ان کی شکل کا جواب ہے، نہ کردار کا جواب ہے، نہ صورت کا جواب ہے. حضور کیسے تھے آپ نے بارہا سنا کہ چاند کی چاندنی حضور کے قدموں کی بدولت ہے، تو چہرہ کیسا ہوگا. اب وہ سید جن کا رنگ بالکل سفید نہیں ہے، بتاؤ کیا ان کو سید مانو گے؟ ایسے تمام ظالم بے وقوف لوگ خواہ وہ سید ہو یا غیر سید ہو، ان سیدوں کی توہین کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ماؤں نے خطا کیا ہے. یاد رکھو جو کسی اللہ والے کی توہین کرتا ہے تو گالی پلٹ کے اسی کے یہاں چلی جاتی ہے. پھر میں کہنا چاہتا ہوں کہ آنے والا جتنا ظالم ہے اس سے کم مجرم بلانے والا بھی نہیں ہے، اس سے کم خاطی بلانے والا بھی نہیں ہے. یاد رکھو بریلی ہماری آنکھوں کا سرما ہے، بریلی کے نام پر ہم جان نثار کرتے ہیں. آج سے کئی مہینے پہلے سوشل میڈیا پہ ایک بحث چلی، آئے دن لوگوں کو حیضہ ہوا کرتا ہے اتحاد کرنے کا. مدرسے کے مولوی کو اپنے پرنسپل سے اتحاد نہیں ہے، ناظم اعلیٰ سے اتحاد نہیں، مرید کو پیر سے اتحاد نہیں، لیکن پوری دنیا کے اتحاد کا وہ ٹھیکہ لیے ہوئے ہیں. یہ بریلی میں جو بھیڑ جمع ہوتی ہے، دیوانوں کا جو ازدحام ہوتا ہے، لوگوں کے ہوش اڑے ہوئے ہیں کہ 100 سال پہلے مولانا احمد رضا آئے، اتنی بھیڑ ہمارے باپ دادا نہ جمع کر پائے، ہم سارے کے سارے مل کے یہ بھیڑ نہیں جمع کر پاتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے نام پہ اتنی بھیڑ کیوں ہو رہی ہے؟ اسی زمانے میں کچھ لوگوں کو بیماری تھی کہ اعلیٰ حضرت کو قبول نہ کریں گے، کہا کہ اچھا چلو مجبوری ہے، اعلیٰ حضرت کو مان لیتے ہیں، اس کے بعد تو ہمارا ہی رہے گا. لیکن جب حضور حجت الاسلام کا زمانہ آیا، ان کے ہاتھوں سے ان کے سارے بنائے ہوئے خواب نکل گئے اور انہوں نے دیکھا کہ حجت اسلام کا جلوہ بھی ویسے ہی برقرار ہے. مفتی اعظم کا زمانہ آیا، لوگوں نے کہا کہ اچھا چلو کسی طرح ان کو جھیل لو، ان کے بعد تو لوگ ہم ہی سے مرید ہوں گے. لیکن لوگوں نے دیکھا کہ جہاں مفتی اعظم گئے سب کی چھٹی ہو گئی، یہ ایک بار گئے شہر کا شہر دیوانہ ہو گیا. اب لوگوں نے سوچا کہ اچھا چلو ان کو بھی کسی طرح برداشت کرو. علامہ اختر رضا خان ازہری وہ تو یہ سب نہیں کریں گے، لیکن دنیا نے دیکھا، اہل علم نے دیکھا، اہل ہوش و حواس نے دیکھا کہ تاج الشریعہ کا زمانہ آیا. تو عجیب زمانہ تھا. مفتی اعظم امریکہ نہیں گئے، مفتی اعظم ترکیہ نہیں گئے، اعلیٰ حضرت افغانستان، اعلیٰ حضرت دوسرے ملکوں میں نہیں گئے، انڈیا میں رہے. لیکن تاج الشریعہ پیدا بریلی میں ہو رہے ہیں، تعلیم بریلی میں حاصل کر رہے ہیں. کچھ دنوں کے لیے مصر جا رہے ہیں، لیکن جب لوٹ کے آتے ہیں تو ان کے نانا سرکار مفتی اعظم ان کا استقبال فرماتے ہیں اور دنیا والوں کو بتا دیتے ہیں کہ بریلی کے نام پر دھوکہ نہ کھانا. مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا جس کا احترام کر رہے ہیں اس کا احترام تمہارے اوپر بھی لازم ہے. جس کے استقبال کے لیے ریلوے اسٹیشن مفتی اعظم جا رہے ہیں، گویا کہ بتا رہے ہیں کہ امام احمد رضا کا اگر کوئی سچا جانشین ہے اس دور میں تو تاج الشریعہ ہے. اب لوگوں کہ تاج الشریعہ چلے جائیں گے تو اب ان کے بعد کیا ہوگا؟ حضور اسجد میاں کہاں یہ سب کریں گے؟ وہ کہاں جائیں گے؟ وہ تو پوچھتے بھی نہیں ہے. ان کو پیری مریدی سے اور مریدوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کسی کو تھا کہ ہم ان کے بعد ہیں، کسی کو تھا کہ ہم ان کے بعد ہیں، کسی کو تھا کہ ہم ان کے بعد ہیں. لوگوں نے تانے بانے بچھا دیے، لیکن دیکھا کہ بریلی کا شہزادہ جیسے نمودار ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ آسمان پہ رات اندھیری ہے، اچانک 14ویں کا چاند نکل آیا ہو. حضور اسجد میاں میدان میں آتے ہیں، زمانہ ان کے گرویدہ ہو جا رہا ہے. جدھر جا رہے ہیں
ہر چھوٹا بڑا ان کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ ابھی پچھلے سال جب کٹیہار کے علاقے میں گئے، ایک 12-13 سال کا بچہ تقریباً 12 کلومیٹر پیدل دوڑتا رہا گاڑی کے پیچھے اور کہتا رہا کریا کریا تاج الشریعہ، کریا کریا تاج الشریعہ۔ اس سے پوچھا گیا بیٹے تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کہ اتنے کوس سے آ رہا ہوں۔ کہا کہ جانتے ہو یہ کون آئے ہیں؟ کہا کہ نہیں یہ تو نہیں جانتا ہوں، لیکن یہ جانتا ہوں کہ یہ میرے پیر صاحب کے بیٹے آئے ہوئے ہیں، میرے پیر صاحب کے بیٹے آئے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں 80 سال کی عمر میں اگر کسی کا دماغ خراب ہو جائے تو اسے علاج کی ضرورت ہے، دماغین کھانے کی ضرورت ہے، ورزش کی ضرورت ہے، اور یہ نہ فائدہ کرے تو کہیں جا کے کسی سیور میں وہ یوگا کر سکتے ہیں، لیکن وہ حضور اسجد میاں کے اوپر طنز کرے۔ سنی مسلمانوں کو یہ برداشت نہیں ہے۔ اسجد میاں اس وقت اسجد میاں نہیں ہے، قائد ملت ہے، قائد اہل سنت ہے، قاضی القضات ہے، جانشین اعلیٰ حضرت ہے، جانشین مفتی اعظم ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں بہت سے بے وقوف قسم کا مرید کہتے ہیں اسجد بھیا، اسجد بھیا، کوئی کہتا ہے چاچا، کوئی کہتا ہے دادا۔ ارے پیر کو، امام کو، مخدوم زادے کو بھیا چاچا دادا نہیں کہا جاتا ہے، مخدوم جانشین ہے۔ پردھان منتری صرف پردھان منتری ہوتا ہے، راشٹرپتی صرف راشٹرپتی ہوتا ہے۔ آج کے دور میں اگر صلح کلیت کا مقابلہ کرنا ہے تو حضور قائد ملت کا دامن تھام لو، جو ان کے ساتھ ہوگا ہم سمجھتے ہیں کہ والا حضرت کے ساتھ ہے، جو ان سے الگ ہوگا ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا تار کہیں نہ کہیں یا تو شیعوں سے مل رہا ہے یا وہابیوں سے ٹکرا رہا ہے۔ جب ہی یہ بلب پرانے زمانے والا لال والا بلب کبھی جل رہا ہے، کبھی بجھ رہا ہے، کبھی جل رہا ہے، کبھی بجھ رہا ہے، ایسے بلب کو اتار کے پھینک دو۔ اب یہ نیا زمانہ ہے، یہ نئی روشنی ہے، یہ نئے طریقے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی کے ساتھ قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔